اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ محمد علیم بات کر رہا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کے الحمدللہ 14 رکوع ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج 15واں رکوع شروع کر رہے ہیں، آج نمبر 123 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے اور نہ ان کی مدد ہو۔ یہ آیت نمبر 122 اور 23 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو جس کا سیدھا سادہ ترجمہ میرے سامنے لکھا ہے، میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اب اس میں غور کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے ان آیت کے اندر۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم کو دی۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ واتقوا، اور ڈرو، یوما، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی۔ ولا يقبل منها عدل، نہ اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، کوئی بدلہ لینے کے دے کے چھوڑا نہیں جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ولا تنفعها شفاعت، نہ کسی کی شفاعت ہی اس کو کوئی نفع دے سکے گی۔ ولا هم ينصرون، نہ ہی کوئی مدد کی جائے گی۔ یعنی کہ یہ دن کا تذکرہ آ رہا ہے، قیامت کا دن کا تذکرہ یقیناً ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نعمت کو یاد کرا رہا ہے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہ اس نعمت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں پوری دنیا پر سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کے بعد ایسا وقت آیا تھا جس وقت وہ پوری دنیا پر غالب تھے۔ اور یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے وقت بھی ایسا وقت آیا ہے کہ مسلمان پوری دنیا پر غالب آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کرام کا دور تھا، عمر فاروق کا اور جناب امیر معاویہ وغیرہ کا، خالد بن ولید وغیرہ کا، وہ اس وقت یعنی مسلمانوں کو عروج کا دور تھا۔ اس وقت کی یعنی کہ جو دنیا کی سپر پاوریں کہلاتی تھیں اس وقت، آج کے جیسے امریکہ اسرائیل اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اس وقت روم فارس وغیرہ کیسے کچھ اس وقت کی سپر پاوریں کہلاتی تھیں، تو یہ سب ختم ہو گئی تھیں وہاں پہ، سب جگہ مسلمان غالب آ گئے تھے، پوری دنیا پہ مسلمانوں کا ایک قسم کا غلبہ آ چکا تھا۔ اسی طرح غلبہ بنی اسرائیل کو بھی آیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے تم کو فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نعمت کے بعد تنبیہ کر رہا ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ یعنی کہ جب ایک اعلیٰ وقت آتا ہے، فضیلت کا وقت آتا ہے، انسان عروج پر آئے تو اس وقت انسان کو بہت محتاط ہو جانا چاہیے، کہ عروج کے بعد پھر زوال شروع ہوتا ہے۔ اگر انسان بد احتیاطی کرے تو اللہ تعالیٰ ساتھ تنبیہ کر دی کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی کہ دنیا میں بھی ایسے حالات آ جاتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ زوال اس کا مقدر بندی کہ کوئی کسی کے کام نہیں آتا، نہ پھر اسے کو بدلہ لیا جاتا ہے، نہ اس کی کوئی سفارش ہوتی ہے، پھر انسان جو ہے وہ پستی کی طرف جانا شروع ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، اور قیامت میں تو پھر ایسا ہونا ہی ہونا کہ جس دن پھر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں صاف الفاظ میں فرما رہا ہے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ ولا يقبل منها عدل، نہ کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعت، نہ کسی کی شفاعت ہی کام آئے گی۔ ولا هم ينصرون، نہ کوئی مدد کی جائے گی۔ ان کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ تنبیہ کر رہا ہے بڑے واضح الفاظ میں کہ جب انسان کو فضیلت ملے تو پھر اس انسان کو محتاط ہو جانا چاہیے بہت زیادہ، کہ ایسی بھی غلطیاں، کیسی نافرمانیاں نہ ہوں جس کی وجہ سے انسان کے اوپر پھر ایسا وقت ہے کہ اس کو کوئی مدد نہ کرے اور کوئی بدلہ قبول نہ کیا جائے، کوئی سفارش نہ اور کوئی مدد نہ ہو۔ یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ بنی اسرائیل پر بھی وقت آیا تھا فضیلت والا، اور مسلمانوں پر بھی یہ وقت آیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے بھی اس وقت کو گنوایا، اور ہم مسلمان بھی اس وقت کو دیکھا جائے تو گنوا چکے ہیں۔ جو فضیلت ہمیں پوری دنیا اور جہان پر ملی تھی وہ آج ہم سے چھن چکی ہے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، کہ آج ہم دنیا میں جو ہیں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہم دیکھتے ہیں اپنے اندر کے بہت زیادہ ہمارے ہیں۔ دنیا میں بھی ہمیں اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ آج ہم ذلیل و رسوا والا حساب ہے، دنیا میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے جو کبھی تھی صحابہ کرام کے دور میں۔ تو قیامت والے دن کیا معاملہ ہونا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جس طرح کی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں اور ہم کیا کچھ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لمحہ فکری ہے کہ اس دن بھی ہمارے ساتھ پھر کوئی رعایت والا معاملہ نہیں ہوگا،
اور پھر کوئی مدد نہیں ہوگی، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، قیامت والے دن کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت سبق آموز قسم کی آیات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جو سبق مل رہا ہے، سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں کا کامیاب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ یا اللہ